قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین پر. برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، دینی و ملی پیارے بچوں، عید کے دن، عید کی نماز کے بعد مختصر سے وقت میں نصیحت یہ سنت ہے. انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا. 10 منٹ میں انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی. اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ ہر عید کے موقع پر عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے انتظامات میں کیسی بہتری اور اچھائی اور بہتر سے بہتر انتظامات کی کوشش کی جا رہی ہے. لہذا مرد احباب سے اور خواتین سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اس عیدگاہ کے مینٹیننس کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ ڈالتے ہوئے جائیں. آج عید الاضحیٰ ہے، بقرعید ہے. آج کے دن 10 ذی الحجہ کو ساری دنیا میں، پوری دنیا میں ہر جگہ مسلمان اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں. یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ کیسی شخصیت تھے، یہ کیسے نبی تھے، اور ان کے اندر وہ کیا خوبیاں تھیں کہ جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بس ان کی ایک ادا کو قبول کرتے ہوئے رہتی دنیا تک کے سارے مسلمانوں کے اوپر 10 ذی الحجہ کو ان کی طاقت کے مطابق قربانی کرنے کو واجب قرار دیا. تفصیل کا موقع نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کئی آزمائشیں آئیں. اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. ایک آزمائش ایسی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں لڑکا عطا فرمایا اسماعیل علیہ السلام کے نام کا. اور وہی لڑکا جو ایک بوڑھے باپ کے جوانی کی عمر میں بیٹے کے باپ کا سہارا بننے والا ہوتا ہے، ایسے جوانی کے مرحلے میں نوجوان بیٹے کے پہنچنے پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے یہ وحی کی کہ اے ابراہیم، اب اللہ کا آپ کو حکم ہے کہ جو بیٹا آپ کو اس بڑھاپے کے عالم میں عطا کیا گیا ہے اور یہی بیٹا آپ کا جوان ہو چکا ہے، آپ کے بڑھاپے کا سہارا بن چکا ہے، اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب آپ اپنے اسی بیٹے کی قربانی کر دو، اسی بیٹے کے گلے پر چھری چلا دو. وہ دنیا، ایسی تاریخ اور وہ دن کبھی کسی دنیا کے موقع پر نہیں دیکھا ہو گیا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں دیکھا کہ بیٹے کی قربانی کرنا ہے، بیٹے کو ذبح کرنا ہے. بس اللہ کا حکم تھا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی نکل گئے. یہی 10 ذی الحجہ کی تاریخ تھی. وہی مینا کا میدان تھا. اسی مینا کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام
اپنے بیٹے کو چت لٹا کر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، لیکن اس موقع پر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ندا لگائی، آواز لگائی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم اب آپ نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا، اب آپ کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک سنت جاری ہو گئی ہے۔ اور اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بجائے ایک دمبے کو ذبح کر دیا تھا۔ یہی ہے سنت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال مدینہ منورہ میں 10 سال تک رہے، برابر قربانی کرتے رہے۔ قربانی کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں ہیں، وہ باتیں بتا کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ قربانی کرنے والوں سے ہماری نصیحت یہ ہے کہ قربانی یا اس کے علاوہ جو بھی نیکی کا کام ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کسی بھی نیکی میں ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، نام کے واسطے کبھی بھی کوئی نیکی کا کام نہیں کرنی چاہیے۔ اس عیدگاہ کے میدان میں بھی ایک غلطی دیکھی جاتی ہے اور یہ ٹوک ہے۔ میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، چاہے بوڑھے ہو، بزرگ ہو، نوجوان ہو، بچے ہو، ہر ایک، کہ جیسے ہی عید کی نماز ختم ہو جاتی ہے سیلفیاں لیتے ہیں اور عیدگاہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ فوٹو اتارتے ہیں اور عید کے نماز کے منظر کا بھی فوٹو اتارتے ہیں اور الگ سے اپنے فونوں میں ویڈیو اتارتے ہیں۔ یہ بھی ریاکاری میں آتا ہے، دکھلانے میں آتا ہے، یہ بھی اخلاص سے خالی عمل ہے۔ اس لیے ہماری نصیحت یہ ہے کہ ہر عید کے موقع پر یہ چیز اس جگہ سے نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور ہر نیکی کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ چاہے قربانی کے دن جانور ذبح کرنا ہو یا اس کے علاوہ کبھی بھی جانور ذبح کرنا ہو، جانور صرف اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا، غیر اللہ کے نام پر۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی آدمی یا کسی بھی مردے یا کسی بھی اور چیز کے، غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور یہ حلال نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر برستی ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں، چاہے وہ 11ویں شریف کے نام سے ہو، دستگیر نام سے ہو یا اس کے علاوہ اور جو بھی نام سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں غیر اللہ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے سلسلے میں ایک اہم آداب کے سلسلے میں کچھ باتیں یہ ہیں کہ قربانی جب ہم اپنے جانوروں کی کرتے ہوں تو جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو، چاقو کو تیز کر لینی چاہیے۔ مدلی چاقو سے، چھری سے گلا نہیں کٹتا ہے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو کبھی ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اور 2 جانور ہیں، ایک جانور کو سائڈ میں لے کر جائیں، پہلے ایک جانور کی قربانی کریں، اس کے بعد دوسرے جانور کی قربانی کریں۔ قربانی کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنے جانب سے اگر قربانی کرتا ہو تو اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کرے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر کسی اور سے بھی جانور اپنے قربانی کا ذبح کرا سکتا ہے۔ اور عورتیں بھی اپنی طرف سے قربانی کر رہی ہیں تو عورتیں بھی اپنے جانور کی ذبح کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے آداب میں سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز کی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ ہم جس ملک میں، جس شہر میں رہ رہے ہیں، تو اس ملک میں، اس شہر میں، یہاں پر ہمارے ساتھ غیر مسلم احباب بھی رہتے ہیں، تو جانور ذبح کرنے کے بعد پاکی صفائی کا زیادہ خیال کریں۔ پاکی صفائی کے سلسلے میں ہم بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے پاکی صفائی کا زیادہ خیال کریں۔
اور اسی طرح ایک اہم نصیحت یہ بھی ہے کہ ہمارے اس موقع سے جو بھی جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس جانور کا گوشت خود بھی کھائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی کھلائیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، اور جو بھی جانور کا چمڑا ہوتا ہے وہ اس کا پیسہ اپنی ذات کے لیے ہم خرچ نہیں کر سکتے ہیں، اس چمڑے سے ہم کوئی چیز بنا کر اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس چمڑے کو بیچ کر اس کا پیسہ ہم اپنے لیے خرچ نہیں کر سکتے، وہ غریبوں کا حق ہے، وہ اسی میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو معزز سامعین، یہ قربانی کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ قربانی آج کے دن اور آج کے دن کے علاوہ اور 3 دن تک، یعنی آج کے دن کو ملا کر 4 دن تک قربانی ہو سکتی ہے۔ تو آپ اس دن کا بھی خیال کریں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز کے بعد سورج کے ڈوبنے تک۔ تو یہ 10 منٹ کا میرا وقت رہا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے قربانی سے متعلق اور قربانی کا جانور ذبح کرنے کے آداب سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ اسلام میں کوئی یہ سختی نہیں ہے اور اسلام کسی پر زور زبردستی کا حامل نہیں ہے۔ جانور کو ذبح کرنا یہ اس کا حق ہے اور اس کے ساتھ اس کی زیادتی بھی نہیں ہے، جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے سے زیادتی ہوگی، وہ زیادتی نہیں ہے۔ شریعت کے اسلام کے قوانین پر عمل کرنے میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے، الہ العالمین آج کے اس موقع سے جو بھی نصیحتیں ہوئی ہیں ان نصیحتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی نیک توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی آج قربانیاں ہوتی ہیں اپنے جانوروں کی قربانیاں دینے سے پہلے آداب کا لحاظ کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بھی جانوروں کی ہم قربانیاں کرتے ہیں تو سنت کے مطابق صحیح طریقے سے اس کے آداب کا خیال کرتے ہوئے اپنے جانوروں کی قربانی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جس طرح ہم آج اپنے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں اسی طرح اللہ کے دین کے خاطر اپنی جان کی بھی قربانی دینے کے لیے ہم کو تیار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ایک میدان عید، یہ میدان عیدگاہ ہمیں ایک میدان محشر کو بھی یاد دلاتا ہے، وہ قیامت کا منظر، وہ قیامت کی ہولناکی اور وہاں کی سختی اور وہاں پر میدان محشر میں حساب و کتاب کا منظر اور نام اعمال کے تولے جانے کا منظر، ان سارے کٹھن مراحل کو یاد دلانے والا یہ عیدگاہ کا میدان ہے۔ تو ہمیں اس عید کے تیاری کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کے لیے بھی ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا میں اے اللہ تو نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اے اللہ ہمیں اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آخرت میں بھی اے اللہ اس سے زیادہ نعمتیں ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی اور اہم نعمت جنت ہے، اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں اعمال میں اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے لفظوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی ہدایت سے محروم ہے اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ہدایت نصیب فرما، دین اسلام کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں الہ العالمین قرض کی ادائیگی کا غیبی طور پر انتظام فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی مجبور حال ہیں اے اللہ ہمارے مجبوریوں کو دور فرما۔ الہ العالمین مجموعی طور پر پوری دنیا میں اور اس شہر میں اس ملک میں جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے الہ العالمین اس کو دور فرما۔ الہ العالمین مظلوموں کو تو مدد فرما، جو بھی ظالم لوگ ہیں اے اللہ تو ان کو ہدایت نصیب فرما اور ان کو تو سزا عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ۔ الہ العالمین جو بھی بزرگ اور جو بھی ہمارے نوجوان جو بھی ہمارے بچے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں الہ العالمین تو ان کی بال بال مغفرت فرما، جن میں ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے عورتیں بھی ہیں اور
ہمارے بڑے بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے نوجوان بھی ہیں، الہ العالمین ان ساروں کی قبروں کو اے اللہ تو نور سے بھر دے، الہ العالمین ان کے قبر کو تا حد نگاہ اے اللہ تو کشادہ فرما دے، الہ العالمین سب کی مغفرت فرما، سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما، الہ العالمین جب بھی ہمارے اس دنیا سے خاتمہ ہو الہ العالمین ایمان کی حالت میں ہو، اسلام کی حالت میں ہو، توحید کی حالت میں ہو، الہ العالمین آخری زبان سے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم.